میں تینوں جو ہیں یہ پہلو روحانیت اور سادگی اور خوبصورتی ان تینوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا. اور اگین مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کا یہاں پہ فارمیٹ اور پروسیس کس طرح کا رہا ہے, لیکن میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بھی کر دیتے ہیں, ہر وقت تو نہیں لیکن کچھ حوالوں سے. تو اگر روحانیت یا اسپریچویلٹی کی بات کرنی ہے تو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ ویسے ایک دو لفظ بتا دیں آپ کے نزدیک اسپریچویلٹی یا روحانیت کیا ہوتی ہے. جو کوئی کہنا چاہے گا, بتانا چاہے گا آپ میں سے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم اپنے اندر شیطان کو کہاں ڈھونڈیں, تو آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے نفس میں, اور کہا کہ ہمیں رحمان کو کہاں ڈھونڈنا ہے, تو آپ نے کہا اپنے ضمیر میں. تو اپنے نفس پہ کام کرنا روحانیت, اپنے نفس پہ کام کرنا روحانیت ہے. اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے بات کی. اور کوئی کہنا چاہتا ہے کچھ اسپریچویلٹی؟ جی بالکل. کس کا تعلق ہوتا ہے؟ خدا کے ساتھ بندے کا تعلق. جی ایک بائی دا وے میرا وہ جو پبلک لائف میں رہا ہے بیک گراؤنڈ وہ بھی 10-12 سال ہو گئے. 10 سال میں لمز میں پڑھاتا رہا ہوں MBA اسٹوڈنٹس کو بزنس لا اور کارپوریٹ گورننس. تو وہاں پروسیس ہی سارا انٹریکٹیو ہوتا ہے. ان کو جو کلاس پارٹیسپیشن اور اس طرح کی گریڈز وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے اس کی بھی تھوڑی سی عادت ہے. بٹ یہ جو آخری بات کیا ہوئی کہ خدا اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے, میں نے بھی جب تھوڑا سا لک اپ کیا کہ جی اسپریچویلٹی کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. اور میں نے بھائی پوچھا یہ بھی تھا کہ یہاں پہ گفتگو کا میڈیم کیا ہے, تو کہا گیا کہ جی وہ خصوصاً اردو ہی ہے, انگریزی جو ہے اس میں نہیں ہے. بہرحال تھوڑی بہت انگریزی بھی مجھے بولنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مضمون سے میں آپ کو کچھ تھوڑی بہت بات کروں گا ایک حد تک وہ انگریزی میں ہے. بہرحال اسپریچویلٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلیف ان گاڈ اینڈ ایکٹیو پارٹیسپیشن ان آرگنائزڈ ریلیجن, یعنی کہ منظم مذہب دین میں جو ہے شرکت اور اللہ پہ ایمان. اور جو اسلامی نقطۂ نگاہ سے اسپریچویلٹی کہی جاتی ہے یا پرسپیکٹو جو ہے اسپریچویلٹی کا, اس میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں: مونوتھیزم, ورشپ اینڈ مورالٹی ان مسلمز لائف. یعنی کہ وہ جیسے کہیں گے مونوتھیزم کہ توحید, اور ورشپ یعنی عبادت, اور مورالٹی یعنی اخلاقیات, اور اس کے علاوہ ایلیمنٹ جو آتی ہیں فیتھ کی, پائٹی کی, مورالٹی کی, آنیسٹی کی, یہ بھی سب اسی میں آ جاتی ہیں اسپریچویلٹی میں. ایمان کی, اخلاقیات کی, دیانتداری کی. بہرحال یہ جو آخری بات ہوئی وہ بالکل میرے نزدیک جو میں جس طریقے سے سوچ کے آیا تھا وہ یہی تھی کہ علامہ اقبال کی جو حیات و تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے جو کنیکشن ہے بٹوین مین اینڈ گاڈ, اسے ہم اسپریچویلٹی کہیں. اور میں جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور میں جن دلائل کے ساتھ آپ کو وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہی ہے کہ علامہ جب اسپریچویلٹی کی بات کرتے ہیں, علامہ کے کلام کو بڑا کچھ طبقات ایسے ہیں جو بڑا مشکل سمجھتے ہیں, تو میرے نزدیک اس میں بہت سادگی بھی اور بہت خوبصورتی بھی پائی جاتی ہے. اور ابھی جہاں سے بات شروع ہوئی میرے آنے سے پہلے میں تھوڑا سا, میرے گفتگو کے 4 حصے ہیں اور ان 4 حصوں میں بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آف ٹاپک بھی شاید کر دوں, لیکن زیادہ تر آن ٹاپک ہی ہوگا. لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آف ٹاپک ہو یا آن ٹاپک ہو یا کوئی بھی بات میری طرف سے علامہ اقبال کی حیات و تعلیمات کے علاوہ نہیں ہوگی, اسی میں سے ہو. اور میرے خیال میں سب سے پہلے جو آف ٹاپک چلے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ تھوڑا سا میں آپ کو جتنے حد تک میں آشنا ہوں علامہ کی حیات و تعلیمات سے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں 3 انسپریشنز رہی ہیں, یا کم از کم ٹاپ آف دا لسٹ 3 انسپریشنز ہیں. آگے 1-2 اور بھی ہوں, لیکن جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 انسپریشنز ہیں وہ سب سے پہلے قرآن مجید ہے, جو کہ 4 سال کی عمر میں جب ان کے والدین نے ان کو مدرسے میں بھیجا سیالکوٹ کے اندر, اس وقت سے ان کے دل میں جو محبت اور سوز جو قرآن مجید کے حوالے سے پیدا ہوا, اور ان کی 4 برس عمر ہوئی گی 1881 میں, وہ پھر 1938 میں ان کی آخری سانس تک وہ محبت جو ہے, وہ عقیدت جو ہے وہ ان کے ساتھ رہی ان کے آخری دم تک. دوسری انسپریشن ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت. اور میں انہی دونوں انسپریشنز کو اگین میں نے کہا نا میں فارسی کلام ادا نہیں کروں گا لیکن اس کا مفہوم آپ کو بیان کر دوں گا.
لکیلی میرے لیے انہوں نے کافی ساری ابھی بات کی علامہ کے فارسی کلام سے. جس فارسی کلام کے حصے میں جانا چاہتا ہوں وہ ان ٹاپکس پہ وہ انہی دونوں انسپریشن سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی, اپنے دل سے وہ اپنا مطلب ان کا یہی ہے کہ میرے کلام میں کہ میرے دل میں اگر قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے تو نبی کریم آپ قیامت کے دن مجھ کو خار و رسوا کر دیجیے گا. آپ روز محشر اس کانٹے کو گلستان سے نکال کر باہر پھینک دیجیے گا, میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجیے گا, یہ شاعر وائر جو ہے اس کو چاک کر دیجیے گا اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک لفظ اور بھی ہے تو قیامت کے دن مجھے اپنے قدموں کے بوسے کے اعزاز سے محروم فرمائیے گا. یہ ان کی وہ انسپریشن تھی. تیسری انسپریشن جو ان سے کہیں زیادہ نیچے لیول پہ آتی ہے, لیکن میں برسبیل تذکرہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. میرے نزدیک ان کی تیسری انسپریشن ان کی والدہ محترمہ تھی. جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے فارسی زبان کا 4-5 اشعار پر مشتمل ایک نظم لکھی تھی. والدہ کا انتقال ہوا جب 1914 کے 9 نومبر کو ان کی سالگرہ کا دن, 37 برس ان کی عمر تھی. والدہ کا جس دن انتقال ہوا اور اس انتقال کے بعد جو انہوں نے اردو زبان میں نظم لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں, وہ اردو زبان کے عظیم ترین مرثیوں میں شمار ہوتی ہے. کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے پر رہے گا بے قرار, خاک برکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, پھر دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے عظیم ترین اشعار میں سے ایک شعر جو میرے نزدیک اسی نظم میں ہے, وہ ایک تشبیہ دیتے ہیں. اور یہ کمال اس کے تخیل کا ہے کہ ایسی تشبیہ جس کا دیدار وہ کبھی خود نہیں کر سکے, لیکن وہ واقف تھے اس بات سے کہ وہ تشبیہ دی جا سکتی ہے. اور وہ تشبیہ کیا ہے اور کس حوالے سے دیتے ہیں کہ اپنی والدہ مرحومہ کی ان کے دل میں کتنی یادیں ہیں, تو اس کی اب عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا تشبیہ دیں گے. اگر تعداد یادوں کی بتانی ہے تو وہ تشبیہ یہ دیتے ہیں کہ اتنی ہی یادیں ہیں کہ جتنی کہ خانہ کعبہ کی فضا میں دعائیں ہیں. یاد سے تیری دل درداشنا معمور ہے, جیسے کعبے میں دعاؤں سے فضا معمور ہے. اور پھر تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا, گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا, دفتر ہستی میں تھی زرعی ورق تیری حیات, تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات. اور عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی, اور میں تیری خدمت کے قابل جنگ ہوا جنگ رسید. زندگانی تھی تیری محتاب سے تابندہ تر, خوبتا تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر, مثل ایوان سحر مرکت فروزاں ہو تیرا, نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا. یہ آخری اشعار ہے. آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے, سبزائے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. تو اب واپس آن ٹاپک آتے ہیں جی. میرے خیال میں اسپریچولیٹی اور کنیکشن بٹوین مین اینڈ گاڈ, یا اللہ اور اس کے بندے کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے, میں نے کہا تھا گفتگو 4 حصوں پہ مشتمل ہوگی, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے فوکس میں لے کے آؤں کہ علامہ کے ذہن میں کتنی کلیئرٹی اور کتنی سمپلسٹی اور کتنی بیوٹی ہے ان حوالوں سے. اور وہ 4 حصے جو ہیں اس میں سے پہلا جو حصہ ہے اس کا تعلق علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں آن ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام, اس میں تیسرا لیکچر اتفاق سے میں روزوں میں, کیونکہ وہ ٹائمنگز آپ کے اس طرح کے ہوتے ہیں, آپ سحری پہ اٹھتے ہیں یا رات کو جلدی سو جاتے ہیں, آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے کیونکہ دفتری اوقات کم ہوتے ہیں, میں وہ لیکچرز کو دوبارہ پڑھ رہا تھا. تو وہ جب میں نے تیسرا لیکچر پڑھا اور جب اس کا عنوان ہی دیکھا, اس کا عنوان ہے دا کنسیپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر, تو میں دیکھتے ہی میں نے کہا آپ اس کو کتاب کو نہیں رکھنا جب تک کہ میں یہ لیکچر پورا نہیں پڑھ لیتا. 32 صفحے کا تقریباً وہ لیکچر ہے, اور اس میں 2 موضوعات ہیں. کنسیپشن آف گاڈ, اللہ تعالیٰ کا تصور,
دوسرا the meaning of prayer. میں نے اس کو سمجھا ابتدا میں کہ یہ میننگ آف پریئر سے جو بات کر رہے ہیں یہ دعا کی بات کر رہے ہیں. ایکچولی وہ پریئر کا جب آپ اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے دو معنی نکل سکتے ہیں. ایک پریئر کا مطلب دعا ہے اور دوسرا پریئر کا مطلب عبادت یا ورشپ یا صلات یا نماز ہے. اور ایکچولی جب میں وہاں پہنچا لیکچر کے پہلے 24 صفحے کنسیپشن آف گاڈ پہ ہیں, آخری 8 صفحے میننگ آف پریئر پر, تو وہ ایکچولی دعا پہ نہیں تھے, وہ عبادت یا ورشپ یا نماز کے اوپر ان کا اظہار فوکس تھا. تو میرے خیال میں یہ جو گفتگو کا پہلا حصہ میں جس حد تک میں نے بتایا نا کہ وہ بیوٹی یا سمپلسٹی ہے, اس میں بھی جتنی سب سے کمپلیکس باتیں ہیں وہ سب سے پہلے والے حصے میں ہیں. پھر یہ ان کا انگریزی کا لیکچر ہے کیونکہ اس کا متن انگلش میں ہے. اس کے بعد میں ان کی ایک فارسی نظم کا حوالہ دوں گا, اور پھر تیسرے اور چوتھے حصے میں ان کی 2 اردو منظومات کے سہارے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ وہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کو کس طرح ایکسپریس کرتے ہیں. The conception of God and the meaning of prayer میں وہ سب سے پہلے اپنے کیا اس کو اردو میں کہتے ہیں قائرین کو یا آڈینس کو, یہ پڑھنے والوں کو, سامعین تو نہیں, جو سامعین تو سننے والے ہوتے ہیں, قائرین ہوتے ہیں پڑھنے والے. تو لیکچر کے پڑھنے والوں کو وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی کنسیپشن کیا ہے, اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ شروع ہی کرتے ہیں قرآن gives him the proper name of Allah and further defines him as follows. اور وہ قرآن کی ایک سورہ جو ہے وہ آگے لکھ دیتے ہیں, اس کا انگریزی ترجمہ. آپ کے خیال سے کون سی سورہ ہے وہ؟ سورہ اخلاص, 112th chapter of the قرآن. اس کا ترجمہ جو وہ پیش کرتے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں say Allah is one. ابھی علامہ کا انگریزی ترجمہ یا کہیں سے انہوں نے لیا ہوا ہے, اس کا حوالہ نہیں ہے. say Allah is one, all things depend on him, he begetteth not and he is not begotten, and there is none like unto him. یہ ان کا ترجمہ ہے. اور میں اس پہ سورہ اخلاص کے اوپر جو علامہ اقبال کی ریلائنس ہے, میں کسی اور حوالے سے اس پہ واپس بھی آؤں گا. یہ تو میں ابتدا یا تعارف کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ اس لیکچر میں اپنے آڈینس کو علامہ بتاتے ہیں کہ the other important elements in the Quranic conception of God are, اور وہاں پر بھی 4 وہ ایلیمنٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. نمبر 1 کریٹیونیس یا تخلیق, نمبر 2 نالج یا علم, نمبر 3 omnipotence یا جسے کہیں گے قادر مطلق یا بہت بڑی طاقت, اور چوتھا اور آخری ایٹرنیٹی, دوام, اردو میں کہیں گے دوام یا ہمیشگی. اور میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, کریٹیونیس یا تخلیق, نالج یا علم, اومنیپوٹنس قادر مطلق اور بہت بڑی طاقت, اور ایٹرنیٹی یعنی دوام یا ہمیشگی. میں وہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے, میں نے کہا تھا تھوڑا بہت میں کبھی آف ٹاپک پہ چلا جاؤں گا, لیکن بات علامہ کی حیات و تعلیمات سے ہی ہو. یہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے نا کریٹیونیس, اس پہ علامہ اقبال کا جو ایمفسس یا جو زور دیتے ہیں اور جو وہ المیہ سمجھتے ہیں مسلم امہ کا کہ کس طرح ایک وقت میں عروج پر تھے اور پھر تنزل کا شکار ہوئے اور کہاں تک پھر وہ گر گئے, اور اس میں وہ ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں ایسٹرونومی کے دریافت کرنے والے فلکیات کے مسلمان تھے, میتھمیٹکس ریاضیات کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے, طب یا میڈیسن کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے, جراحی یا سرجری کا دریافت کرنے والے مسلمان تھے. اتفاقی بات ہے کہ میں ادھر چفتائی کی عمارت میں کھڑا ہوں اور یہ 2 مثالیں طب اور جراحی کی یہاں آ گئی ہیں. لیکن کیا ہوا کہ ویسٹ نے یہ سارے علوم مسلمانوں سے لیے اور وہ آگے چلے گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے. اور اس کی وجہ وہ یہی گردانتے ہیں کہ مسلمانوں نے تخلیق کے عمل کو چھوڑ دیا اور تقلید کے عمل میں ملوث ہو گئے. اور تخلیق کی جتنی اہمیت ہے
وہ جو شاہین کی کوالٹیز بتاتے ہیں کہ وہ تیز نگاہ ہے، وہ بلند پرواز ہے، وہ تنہائی پسند ہے، خلوت پسند ہے، وہ کبھی آشیانہ نہیں بناتا اور کبھی دوسرے کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. اس میں جو تیسری ایلیمنٹ ہے کہ وہ خلوت یا تنہائی کو پسند کرتا ہے، وہ اسی لیے اس کو اس سمبل کو انہوں نے، شاہین کے سمبل کو بھی اس میں اس کو بھی ایمباڈی کر دیا ہے کہ تنہائی میں ہی تخلیق ہو سکتی ہے. اور وہ جو کریٹیوٹی کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جاوید نامہ کے آخری چیپٹر میں جس کا نام ہے خطاب بجاوید، اور خطاب بجاوید کہ جس کا سب ٹائٹل ہے نوجوان نسل سے ایک گفتگو، اس میں اسی موضوع کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ سے کہلوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے علامہ اقبال خطاب بجاوید میں کہلوا رہے ہیں کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی، اللہ کہہ رہے ہیں جس انسان نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی، اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا، اس نے ہمارے حسن میں سے اپنا حصہ نہیں لیا، اور وہ کافر اور منافق ہے، اور وہ زندگانی کے پھل سے محروم ہے. آخر پہلے تھوڑی بہت فارسی میں بول لیتا ہوں. پہلا جو اس کا شعر ہے وہ یہی ہے کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ما جز کافر و زندیق نیست. اور آگے وہ پھر وہ اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا حصہ نہیں لیا، اور وہ زندگانی کے پھل سے وہ کوئی جانتا ہے وہ شعر دوسرا والا. اگلی چیز جس پہ وہ ایمفیسس ڈالتے ہیں، جس پہ زور دیتے ہیں اسی لیکچر میں، وہ لیکچر تو میں نے بتایا 32 صفحوں پہ محیط ہے چھوٹی کتاب کے. وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن دی آلٹرنیشن آف ڈے اینڈ نائٹ از ون آف دی گریٹسٹ سائنز آف گاڈ. یعنی کہ دن اور رات جس کو اپنی عظیم، اور کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ 20ویں صدی کی عظیم ترین نظموں میں جو ایک نظم شمار ہوتی ہے، کوئی ایک ٹینیسن کی نظم کا ذکر کرتے ہیں اور ایک علامہ کی نظم، اور وہ ہے مسجد کرتبہ. اس کا پہلے الفاظ جو ہے وہ ہے سلسلہ روز و شب. سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات وغیرہ وغیرہ. لیکن اس لیکچر میں وہ بتاتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک ہے، اور وہ قرآنک ورس بھی ہے. چیپٹر وہ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 80 کہ جس کو وہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ٹو گاڈ belongs the alternation of day and night. کہ دن اور رات یا سلسلہ روز و شب کا مالک جو ہے وہ ہمارا پروردگار یا اللہ تعالیٰ ہے. میں آنا تو میننگ آف پریئر پہ جاتا تھا، لیکن کنسیپشن آف گاڈ پہ تھوڑے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اور وہاں میننگ آف پریئر پہ آنے سے پہلے میں ان کے جو میرے نزدیک انگریزی زبان میں جو ان کی سب سے مستند بایوگرافی ہے انگریزی زبان میں، اور وہ صرف 200 صفحوں پہ مشتمل ہے، اور میرے نزدیک دونوں حوالوں سے، علامہ کی حیات اور علامہ کی تعلیمات، دونوں حوالوں سے وہ ایک کمپریہنسو جو ہے ویو دیتی ہے انہی 200 صفحوں میں. اور وہ ہے مستنصر میر کی کتاب جس کا نام ہے اقبال. اقبال اکیڈمی نے شائع بھی کی ہوئی ہے، 200-300 روپے کی مل جاتی ہے. تو اب مستنصر میر بتاتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو اقبال دیر آر 4 بیسک پلرز آف دی اسلامک کمیونٹی. 4 ستون ہیں ہمارے اسلامی معاشرے کے. فرسٹ، اب یہ مستنصر میر کی ترتیب چل رہی ہے لیکن میں ایسے ایگری کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں صحیح عکاسی کرتی ہے علامہ کے تخیل کی. فرسٹ از توحید، being belief in one God, which is the source of all good, all insight and all power, which serves as the focal point for thought, feeling and action, which gives hope, which gives courage, which cuts off fear and despair, which establishes equality and freedom among Muslims. بہت سی باتیں اس میں ہوئی کہ اس میں طاقت ہے، اس میں یہ مرکز ہے سب سوچ کا، سب احساس کا، سب ایکشن کا، یہ امید کا، یہ جرت کا، یہ خوف سے دور کرنے کا، تمام یہ belief in one God. دوسرا، second, prophecy, being the Prophet Muhammad, peace be upon him, who conveyed and explained the message of God to Muslims, who practically established an egalitarian system of law and ethics. مساوات،
and who unified the ummah. مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا نا کہ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. بائی دا وے ایٹ اے پرسنل لیول میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے والد نے اپنی سوانے میں لکھا ہے، خود نوشت سوانے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک دن، مجھے وہ کہہ رہے تھے مسدس حالی پڑھو، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس شعر پہ جب آیا، یہی اسی حصے کا جو پہلا شعر ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو کہتے ہیں پاس بیٹھے ہوئے نیم شین نے بھی وہ ہاتھ اٹھا کے مصرع دہرایا تو سنتے ہی علامہ جو ہے وہ آپ دیدہ ہو گئے. وہ اپنے 9-10 سالہ بچے کو کہہ رہے تھے نا، سنا ہوگا، کہتے ہیں سنتے ہی آپ دیدہ ہو گئے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے میری والدہ کے انتقال، یعنی زوجہ جو تھی علامہ اقبال کی سردار بیگم، 1-2 دن بعد ان کی برسی بھی ہے، کہ میری والدہ کے انتقال پر کہتے ہیں کسی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے، کوئی اور مسئلے کے آگے دیکھتے ہوئے، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے والد کو جو ہے ایموشنل نہیں دیکھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے میرے والد کے الفاظ ہے کہ زبان کی نوک پر بھی آ جائے تو وہ اسی وقت آبیدہ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یونیفائڈ دی امہ not on the narrow basis of territorial nationalism but on the basis of the belief that the creatures of one God make one humanity. تو یہ دوسرا پلر ہو گیا جی. تیسرا، the prophet Muhammad brought with him the Quran. تیسرا ستون جو ہے، پہلا توحید، دوسرا نبوت، تیسرا قرآن. A book that must serve as the foundational text and eternal source of guidance for Muslims, setting out the Sharia as the Islamic code of conduct. اسلام کا ضابطہ حیات، ایک بنیادی جو ٹیکسٹ ہے، ایٹرنل سورس، دائمی ایک سرچشمہ رہنمائی کا. اور چوتھا اور آخری ستون، according to مستنصر میر and I believe him, the Kaaba, where Muslims from all over the world come to perform the pilgrimage, which serves as the real and living center of Muslim unity. تو یہ جو آخری والا جو ستون ہے، یہ جو کعبہ کی بات کرتے ہیں اور اس کا جو سمبلزم ہے، اس کا ایک جو مرکزیت ہے. اور پھر وہ لیکچر کا وہ حصہ، اب میں وہ یہ مستنصر میر کی یہ آپ کو تمہید والا حصہ بتا کے، علامہ کہتے ہیں the truth، یہ اب علامہ کے الفاظ ہیں لیکچر سے، the truth is that all search for knowledge is a form of prayer. اور جو اگلی بات کرتے ہیں اس پہ پھر تقریباً لیکچر کا باقی 7-8 صفحے اسی پہ ان کا زور رہتا ہے، اور وہ ہے کہ the real object of prayer is better achieved when the act of prayer becomes congregational. کہ جب اجتماعی طور پہ باجماعت آپ جا کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کا اصل یا بہتر مقصد جو ہے وہ اس وقت اچیو ہوتا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں the spirit of all true prayer is social. ایک سماجی عمل ہے، اصل اس کی روح جو ہے ان کے مطابق. Even the hermit، یہ جو سادھو ہوتے ہیں یا جوگی جو ہوتے ہیں، even the hermit abandons the society of men in the hope of finding in a solitary abode. اپنی تنہائی میں ایک سادھو بھی کیا سیکھ کرتا ہے according to اقبال the fellowship of God. لیکن وہ کہتے ہیں کہ a congregation، اجتماع، is an association of men who animated by the same aspiration، وہی ایک مشترکہ، ایک تمنا، ایک خواہش، concentrate themselves on a single object and open up their inner selves to the working of a single impulse. It is a psychological truth that association، آپس میں ربط، اجتماع، association multiplies the normal man's power of perception, deepens his emotion, and dynamizes his will to a degree unknown to him in the privacy of his individuality. اپنی خلوت میں، اپنی تنہائی میں
جو اس کو حاصل ہو سکتا ہے اس کو کئی گنا ضرب دے کر جو ہے وہ اجتماعی عبادت کے اندر جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. بقول علامہ اقبال کہتے ہیں as we pass from the daily congregational prayer, یہ روز کی جو ہماری باجماعت اگر آپ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں کہ as we pass اس سے آگے بڑھتے ہوئے to the annual ceremony around the central mosque of Mecca, you can easily see how the Islamic institution of worship, یہ جو ستون ہے عبادت کا, institution of worship, gradually enlarges the scope of human association. انسانی ربط, انسانی تعلق کے دائرے کو کس طرح وہ وسیع کرتا ہے, وہ سال میں ایک دفعہ ابھی آنے والا ہے. وہ کہتے ہیں there is prayer then, وہی نا meaning of prayer. Prayer then, whether individual or associative, is an expression of man's inner yearning. یہ قابل سماعت بات ہے. Prayer then, whether individual or associative, is an expression of man's inner yearning for a response in the awful silence of the universe. کہ کائنات کی بھیانک خاموشی کے اندر یہ انسان کی اندر کی خواہش جو ہے کہ مجھے کوئی جواب ملے, ایک رسپانس ملے. دنیا کی بھیانک خاموشی میں وہ ورشپ جو ہے, وہ پریئر, وہ آپ اجتماعی کریں یا انفرادی کریں, یہ اس پہ ان کا زور ہے. کہتے ہیں there is also the important consideration that the posture of the body, یہ اسی لیکچر کے میں الفاظ بیان کر رہا ہوں, the posture of the body is a real factor in determining the attitude of the mind. The choice of one particular, اب وہ میں نے 4 ستون اس لیے بتائے تھے, وہ جو مستنصر میر والے تھے نا, وہ توحید, وہ نبوت, وہ قرآن اور وہ کعبہ, وہ جو چوتھا والا ہے اسی سے آگے بات نکلتی ہے. The choice of one particular direction in Islamic worship is meant to secure the unity of feeling in the congregation, and its form in general creates and fosters the sense of social equality in as much as it tends to destroy the feeling of rank or race superiority in the worshippers. یہی کہتے ہیں نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و نیاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, اور بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے. اسی کی بات کر رہے ہیں, the unity, the choice of one particular direction is meant to secure the unity of feeling in the congregation. بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. What a tremendous spiritual revolution, روحانی انقلاب. What a tremendous spiritual revolution will take place practically in no time if the proud aristocratic Brahman of South India is daily made to stand shoulder to shoulder with the untouchable. The division of mankind into races, nations and tribes, according to the Quran, is for purpose of identification only. The Islamic form of association in prayer, therefore, is further indicative of the aspiration to realize this essential unity of mankind as a fact of life by demolishing all barriers which stand between man and man. وہ کہتے ہیں نا, کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان جو پردے حائل ہوتے ہیں, وہ ہمارا عبادت کا سسٹم جو ہے, وہ جو کانگریگیشن اسلامک فارم آف ایسوسیشن جو ہے, وہ اس کو ڈیمولش کر دیتا ہے, وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے ان بیریئرز کو, ان رکاوٹوں کو جو مین اور مین کے درمیان ہوتی ہیں. یہ مجھے امید ہے اس سے آپ کو ایک سمپلسٹی اور کلیئرٹی, بالکل کلیئر بتا رہے ہیں کانگریگیشن کا, ایسوسیشن کا, ڈائریکشن کا, ایکوالٹی کا, کمپلیٹ کلیئرٹی. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ اور سب سے کمپلیکس حصہ جو اس گفتگو کا ہے وہ یہی تھا. اور میرے خیال میں اگر آپ اس کو جس طرح وہ انین کے لیئرز کو آپ پیل آف کر لیتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بات اس میں بڑی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سی انہوں نے کہنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہوئی ہے. تو یہ پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.